أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. عزیز ساتھیوں اور محترم سننے والوں، آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 231 نمبر آیت تلاوت کی گئی. موضوع کے لحاظ سے نکاح و طلاق کے جو مسائل ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، وہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن اور حدیث کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ جس نے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا انسانوں کی اصلاح کے لیے، اور ان کے اوپر اپنی یہ آخری کتاب قرآن مجید نازل کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے رہنمائی رکھی ہے اور ان کی زندگی میں آنے والے مسائل کو بیان کیا ہے، اور اس کی تشریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے کی ہے. آج اللہ کی سچی کتاب اپنی اصلی حالت میں ہمارے سامنے موجود ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیحہ بھی موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کے اندر فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء. اے انسانوں، ڈرو اس ذات سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے جوڑے جوڑے بنائے، اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مرد اور عورتیں روئے زمین کے اوپر پھیلا دیے. یہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی تخلیق بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اول ایک جان کے ذریعے تخلیق کیا ہے، آدم علیہ السلام کے ذریعے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ان کی بیوی ہوا کو پیدا کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے جوڑے جوڑے بنائے، ان کو رشتہ ازواج کے اندر منسلک کر دیا، اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانی چلائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام اس وقت سے قائم ہے اور قیامت تک یہ نظام اسی طرح چلتا رہے گا. قرآن اس معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ نکاح کے لیے اللہ کی کتاب ہمیں کیا حکم دیتی ہے. جیسا کہ آپ کے سامنے کل ہمارے ساتھی قاری خلیل الرحمان صاحب نے اس مسئلے کے اوپر روشنی ڈالی، اور آج بھی انہوں نے اپنے تجوید کے پروگرام کے اندر اس معاملے کی وضاحت کی ہے کہ سورہ بقرہ کی 221 نمبر آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے لیے قاعدہ اور کلیہ بیان کرتا ہے نکاح کے حوالے سے. وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے نہ نکاح کرو
مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، اور اس کے مقابلے میں ایک مومن لونڈی وہ بہتر ہے، چاہے مشرک عورت تمہیں کتنی بھلی کیوں نہ لگے، کتنی خوبصورت ہو، کتنی حسن و جمال والی ہو، اس سے ایک مومن غلام لونڈی بہتر ہے۔ اور دوسرا یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، نہ تم اپنی مومن عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے کرو، ان کی زوجیت میں دو، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، مومن بن جائیں۔ اور اس مشرک مرد سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو مومن ہے، غلام ہے، وہ بہت زیادہ بہتر ہے، چاہے مشرک کتنے ہی مال و دولت والا ہو، کتنے ہی حسن و جمال والا ہو، کتنے ہی اچھے قبیلے سے اس کا تعلق ہو، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایک مومن غلام ہے، سیاہ فام ہے، ایک غریب بستی سے اٹھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اس کے بعد بتایا اولئک یدعون الی النار، دراصل معاملہ یہ ہے کہ یہ مشرک مرد اور عورتیں یہ تمہیں جہنم کی آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے اذن سے بخشش کی طرف اور جنت کی طرف بلاتا ہے۔ آپ دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے دو احکام نازل کیے، اور یہ بتایا پہلے حکم میں کہ مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئے، اور دوسرا یہ حکم کہ مومن عورت کو مشرک مرد کی زوجیت میں نہ دو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر ایک رخصت، ایک اجازت دی ہے ایمان والوں کو، اور وہ آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، مالک فرماتا ہے آج کے دن تمہارے لیے اللہ نے حلال کر دیا ہے پاکیزہ چیزیں، اور ان لوگوں کا کھانا جو اہل کتاب ہیں، یعنی اہل کتاب کا کھانا تم کھا سکتے ہو، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور مومن پاک دامن عورتیں اور اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایک رخصت رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اجازت دی ہے مومن مردوں کو۔ آپ اگر اس آیت کے اوپر غور کریں اور مسلمانوں کے اس معاشرے کے اندر غور و فکر کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند کس چیز کو کیا ہے، اور اس معاملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک رخصت اور اجازت رکھی ہے۔ بعد کی آیات یہی بتاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس لیے یہ حکم دیتا ہے تاکہ تم اپنی عفت رانی محفوظ رکھ سکو۔ دراصل اس وقت کے ماحول کے اندر آپ دیکھیں مشرکین مکہ کئی شادیاں کیا کرتے تھے، اور یہی رواج مدینے کے اندر بھی تھا، اور صحابہ کے اندر بھی آپ دیکھیں ایک کے علاوہ کئی شادیاں آپ کو ملیں گی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر اپنا یہ حکم نازل کر کے بتا دیا کہ اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو دو دو، تین تین، چار چار، یعنی چار تک تم نکاح کر سکتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنی عفت رانی محفوظ رکھنے کے لیے ایک رخصت دی ہے کہ جہاں تم ایمان والی مومن عورتوں سے نکاح کرتے ہو، وہاں اگر تمہیں اپنی عفت رانی محفوظ رکھنی ہو تو اس کے بعد مشرکہ عورت سے اللہ نے ایک رخصت رکھی ہے تمہارے لیے کہ اس سے آپ نکاح کر سکتے ہو۔ اللہ نے پسند نہیں کیا اس بات کو، جس طریقے سے آپ دیکھیں ابو داؤد کی روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند کاموں کے اندر جو سب سے زیادہ کام ناپسند ہے اور باوجود حلال ہونے کے وہ طلاق ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی بات پسند ہے کہ اللہ کے مومن بندے مومن عورتوں سے نکاح کریں۔ مشرکہ عورت چاہے کتنی بھلی کیوں نہ ہو، چاہے کتنی حسن و جمال والی کیوں نہ ہو،
ایک مومن کو ترجیح دی جائے گی۔ اگر قرآن کے اس قاعدے اور کلیے کے اوپر آج ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ جو شیطان آج ہمارے ذہنوں کے اندر وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ قرآن کی اسی رخصت سے آج اللہ کے ایماندار مومن بندے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ صرف ایک رخصت ہے، اللہ نے پسند نہیں کیا اس بات کو۔ دوسری طرف آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی جو یہ حکم نازل کر کے بتاتا ہے کہ اے ایمان والو تم اپنی مومن عورتوں کو کبھی بھی مشرک مرد کے نکاح میں اس کی زوجیت میں نہ دینا، اس لیے کہ یہ مومن عورت یہ مشرک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کو دینا یہ حرام ہے یہ رشتہ۔ اب آپ دیکھیں اللہ کی کتاب کے مطابق ایک مومن عورت وہ مشرک سے نکاح نہیں کر سکتی، اب وہ مومن عورت کس سے نکاح کرے گی؟ مومن مرد سے۔ اب مومن مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے علاقے اور اپنے قبیلے اور اپنے رشتہ دار کے اندر حسن و جمال والی اور خوبصورت ڈھونڈنے کے بجائے مومنہ کو ترجیح دے، مومن عورت کو اپنے نکاح کے اندر لے کر آئے۔ جب اس طریقے سے اللہ کی آیات کے اوپر عمل ہوگا اور مشرکہ قبیلے والی حسن و جمال والی کیوں نہ ہو اس کے مقابلے میں ایک مومن لونڈی کو ایک غریب مومن کو پسند کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے اور پھر اس طریقے سے کام کرو گے اللہ کی بخشش ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت تک لے جائے گا۔ آپ دیکھیں یہی بات احادیث صحیحہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت سے 4 بنیادوں کے اوپر نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال کی بنیاد کے اوپر، اس کے حسب و نسب کی بنیاد کے اوپر، اس کے حسن کی بنیاد کے اوپر اور اس کے دین کی بنیاد کے اوپر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیندار عورت تلاش کرو۔ آپ دیکھیں اللہ کی کتاب مومن لونڈی کو پسند کرتی ہے مشرکہ عورت کے مقابلے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ دیندار عورت سے نکاح کیا جائے جو ایمان والی ہو، دیندار ہو۔ اور اس معاملے میں آپ دیکھیں کتنی احادیث موجود ہیں، مسلم کتاب النکاح کے اندر روایت لے کر آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع، یہ دنیا متاع ہے، سامان ہے، برتنے کی چیز ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ وخیر متاع الدنیا، اور دنیا کا بہترین متاع، بہترین فائدہ اٹھانے والی چیز المرأۃ صالحۃ، نیک بیوی ہے۔ یعنی دنیا کی سب سے بہترین چیز اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے جو تمہارے لیے دنیا کے اندر سب سے اچھی اور بہترین چیز جس سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نیک بیوی ہے، مومن بیوی ہو، ایماندار ہو، صالحہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والی ہو۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے یہ حکم، اللہ کے نبی علیہ السلام یہ فرمائیں کہ دیندار عورت کو اپنے نکاح کے اندر لے کر آؤ۔ قرآن یہ کہتا ہے مشرکہ عورت سے مومن لونڈی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اجازت اور ایک رخصت رکھی ہے۔ آج ہمارے مومن بھائی اللہ کی اس اجازت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور ایک مومن لڑکی کو ترجیح دینے کے بجائے آج اپنے قبیلے، رشتہ دار اور اپنی برادری کے اندر حسن و جمال والی کو دیکھتے ہیں، مال و دولت والی کو دیکھتے ہیں۔ آج دین پیچھے رہ جاتا ہے۔ اللہ کے بندو جب اللہ کی آیات کے اوپر اس طریقے سے عمل کیا جائے گا، مومن لڑکی کو ترجیح دی جائے گی تو اس کے بعد معاملات حل ہوں گے۔ اگر آپ نے اللہ کی اس اجازت سے یہ فائدہ اٹھا لیا اور مشرکہ عورتوں سے نکاح کر لیا، اس کے بعد آپ دیکھیں مومن عورت تو کسی صورت میں مشرک کو نہیں دی جا سکتی۔ اب وہ مومن عورتیں، وہ مومن بچیاں، وہ مومن بہنیں کہاں جائیں گی؟ کیا وہ بغیر نکاح کے گھروں میں بیٹھی رہیں گی؟ یہ ایک سوال ہے، لمحہ فکریہ ہے ہمارے ایماندار ساتھیوں کے لیے کہ وہ اس بات کے اوپر غور و فکر کریں۔ آپ دیکھیں جب نکاح کیا جاتا ہے تو نکاح کے لیے مہر مقرر کیا جاتا ہے۔ اللہ کی کتاب کے اندر اس بات کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء کے اندر فرماتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، کہ جب تم عورتوں سے نکاح کرو
تو ان کا مہر خوشی سے ادا کر دو، یعنی خوشی خوشی جو مہر تم نے مقرر کیا ہے۔ مہر کے معاملے کے اندر آپ دیکھیں دستور کے مطابق قرآن میں جہاں جہاں ذکر ہے، سورہ بقرہ کے اندر، سورہ نساء کے اندر، کہ دستور کے مطابق جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے اس کے مطابق مہر مقرر کیا جائے۔ جو شخص غریب ہے اپنی غربت کے لحاظ سے وہ مہر کو مقرر کرے، جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے وہ اپنے اسی دستور کے مطابق مہر کو مقرر کیا جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک شخص جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے اور اس کے مال و دولت کا یہ عالم ہے کہ اس کی مہینے کی کمائی 50,000 سے 1 لاکھ تک ہے، اور اس کے بعد جب مہر کا معاملہ ہے تو وہ 1 یا 2,000 کے اوپر اکتفا کرے۔ اپنے دستور، اپنی قوت اور طاقت کے مطابق مہر مقرر کرنا چاہیے، اور پھر مہر کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ اس مہر کو خوشی خوشی ادا کر دو۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جب نکاح ہو تو مہر فوراً ادا کر دیا جائے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ مہر پہلے دے دیا جائے اور کچھ مہر بعد میں دے دیا جائے۔ آج یہ ایک رواج بن چکا ہے اور لوگ اسی کے اوپر چل رہے ہیں۔ 50,000 1 لاکھ مہر لکھوا لیا جاتا ہے اور 5,000 ادا کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد باقی بعد میں ادائیگی کی جاتی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب تو فرماتی ہے کہ اللہ کے جو متقی بندے اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ ان کو حکم دیتا ہے کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، عورتوں کو ان کے مہر خوشی خوشی ادا کر دو، ان کو مہر پورے پورے دے دو، مہر کے اندر کمی بیشی نہ کرو، ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے مہر دے دو۔ الا یہ کہ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے تو اس کے بعد وہ اس کے اندر کچھ معاملات طے کر سکتا ہے، لیکن اسی بات کے اوپر بات طے ہونی چاہیے کہ جو مہر مقرر کیا جائے وہ عورت کو پورا پورا ادا کر دینا چاہیے۔ اسی طرح آپ دیکھیں جب اللہ کی کتاب کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نکاح کیا جائے اور اس کے بعد اسی طریقے سے نکاح کے اندر ولیمہ رکھا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ولیمہ بدترین ولیمہ ہے جس کے اندر امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ کیا جائے، اس کے اندر فضول خرچی اور دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ولیمے بھی احادیث کے اندر ہمیں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سیر جو سے بھی ولیمہ کیا ہے۔ زینب رضی اللہ عنہ کا جب نکاح ہوا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 بکری سے صحابہ کرام کے لیے ولیمہ کیا ہے۔ آپ دیکھیں اپنی حیثیت کے مطابق ولیمے کو کرنا چاہیے۔ جب یہ سارے معاملات قرآن اور حدیث کے مطابق طے ہو جائیں اس کے بعد آپ دیکھیں شیطان جس کام کے اندر لگا ہوا ہے، جہاں وہ انسانیت کو شرک اور کفر کے راستے پر لگاتا ہے، وہاں اللہ کے مومن بندوں کے اندر خصوصاً میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے سب سے زیادہ کوشش کرتا ہے۔ حدیث اٹھا کر دیکھیں، امام مسلم صحیح مسلم کتاب الفتن کے اندر روایت لے کر آئے ہیں کہ جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابلیس اپنا تخت پانی کے اوپر لگاتا ہے اور پھر وہیں سے اپنے چیلوں کو دنیا کے اندر فساد کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ جو جتنا بڑا فسادی ہوتا ہے اس کا چیلا وہ اتنا ہی اس کا قریبی ساتھی ہوتا ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ تم دنیا کے اندر فساد برپا کرو، وہ جاتے ہیں اور آنے کے بعد آ کر اس کو بتاتے ہیں کہ میں نے فلاں کام کیا، فلاں کام کیا، مثلا یہ بتا دیا کہ میں نے فلاں سے چوری کروا دی، فلاں کو شراب پلوا دی، فلاں نے یہ برائی کا کام کی ارتکاب کیا۔ شیطان کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہ کیا، یہاں تک کہ ایک چیلا آنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ ان کے درمیان میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دی۔ شیطان اس سے خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے بڑا کام کیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، عامش راوی کہتے ہیں کہ میرے خیال کے مطابق شیطان اس کو سینے سے چمٹا لیتا ہے، اس کو گلے لگا لیتا ہے کہ تو نے بہترین کام کیا ہے۔ باقی
جس نے چوری کروائی، زنا کروایا اور برائیوں پر لگا دیا، انہوں نے تو چھوٹے چھوٹے کام کیے ہیں، لیکن تو نے سب سے بڑا اور بہترین کام کیا ہے کہ تو نے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا دی، ان کے درمیان تو نے طلاق کروا دی۔ آپ دیکھیں شیطان تو اسی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور یہی وہ طلاق ہے جس کے لیے ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال کاموں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز وہ طلاق ہے۔ اللہ کے ایماندار بندوں کو اس حدیث کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے، اور رشتہ ازواج میں منسلک ہونے کے بعد خصوصاً شیطان کے اس وار سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس لیے کہ شیطان اور اس کے چیلے وہ اس انداز سے ایمانداروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ ان کو آپس میں میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈلوانے کی سب سے بھرپور کوشش ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یہ بات نہیں پسند کہ کوئی اللہ کا مومن بندہ کسی اپنی مومن عورت کو نکاح کرنے کے بعد اس کو طلاق دے، اگر مجبوری ہو، حالات یہاں تک پہنچ جائیں کہ جو عقد نکاح ہوا تھا وہ نکاح برقرار نہ رہ سکے کسی وجہ سے، عورت کی بد زبانی اور اس کا نشوز اس قدر بڑھ جائے کہ میاں بیوی کے تعلقات باوجود وعد و نصیحت کے کسی طریقے سے بھی صحیح نہ ہو۔ آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ نساء کے اندر کیا حکم دیتا ہے کہ جب تمہیں اپنی عورتوں سے نافرمانی کا اندیشہ ہو تو کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں نصیحت کرو، انہیں سمجھاؤ، قرآن کی آیات کے ذریعے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے ذریعے انہیں بتاؤ، پھر بھی نہ مانے اپنے بستر ان سے علیحدہ کر دو، دوسرا مرلہ۔ تیسرے مرلے میں بتایا پھر بھی نہ مانے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ پھر انہیں مار سکتے ہو، اگر مارنے کے بعد وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو اللہ فرماتا ہے پھر ان کے اوپر ظلم نہ کرنا، پھر کوئی ہیلا تلاش نہ کرنا ان کے اوپر ظلم اور تعدی کرنے کا۔ آپ دیکھیں یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے، اور حدیث اٹھا کر دیکھیں، ابو داؤد کتاب الطہارہ کے اندر روایت لے کر آئے ہیں، لقید بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا اللہ کے رسول میری بیوی بڑی بد زبان ہے، یعنی اس کے نشوز کا یہ عالم ہے کہ باوجود سمجھانے کے اتنی زیادہ نافرمان اور بد زبانی کے اوپر اتر آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے طلاق دے دے، تو اس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول میری اس سے اولاد بھی ہے اور قدیمی صحبت ہے اس سے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اسے نصیحت کر، اگر اس کے اندر کچھ خیر ہوگی تو تیری نصیحت کو قبول کرے گی، اور دیکھ اپنی عورت کو لونڈی کی طرح نہ ماننا۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ عورت کے چہرے کے اوپر مارا جائے۔ آپ دیکھیں حدیث نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ جب میاں بیوی کے درمیان آپس کے اختلافات اس قدر بڑھ جائیں، عقد نکاح قائم رکھنا مشکل ہو جائے، انتہائی ناگزیر صورتحال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حلال چیز کو اس وقت بھی استعمال کیا جائے، یاد رکھیں یہ طلاق دینا یہ بھی عورت کو سمجھانے کا آخری مرحلہ ہے، اور سنت کے مطابق اگر آسان طریقے سے طلاق دی جائے گی تو اس کے بعد بھی معاملات آپس میں اچھے طریقے سے حل ہو سکتے ہیں، دوبارہ موافقت پیدا ہو سکتی ہے، یہ رشتہ جو ٹوٹنے لگا تھا دوبارہ آپس میں جڑ سکتا ہے اگر ہم قرآن اور حدیث اور سنت کے مطابق صحابہ کرام کی زندگیوں کو سامنے رکھنے کے بعد اپنی ازواجی زندگی کو گزاریں اور اس کے اندر آئے ہوئے مراحل کو اسی طریقے سے حل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس کے اندر بہتری پیدا کرے گا۔ آپ دیکھیں جہاں مرد کو اتنا حکم دیا گیا ہے وہاں عورت کو بھی اس کام سے منع کیا گیا ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بغیر کسی وجہ سے اپنے خامن سے خلا طلب کرے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتی۔ آپ دیکھیں جہاں اللہ نے طلاق کو ناپسند کیا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ خلا کو بھی پسند نہیں کرتا کہ عورت اور مرد کا یہ رشتہ برقرار رہے، کسی صورت میں نہ ٹوٹے۔ عورت بغیر کسی وجہ کے معمولی باتوں کے اوپر آج عورت مرد سے خلا طلب کرتی ہے کہ مجھے طلاق دے دی جائے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی عورت اپنے مرد سے بغیر کسی وجہ کے خلا طلب نہ کرے، اگر وہ یہ کام کرے گی تو جنت کی خوشبو تک نہ پا سکے گی۔ اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح سے نکلنے والیاں
اور کھلا طلب کرنے والی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ منافق ہیں۔ جو عورتیں بغیر کسی وجہ کے نکاح سے نکل جائیں اور اپنے شوہروں سے کھلا طلب کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتیں منافق ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے ایماندار مومن بندوں اور مومن عورتوں کو ان احادیث کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے اور اسی طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے جس طریقے سے صحابہ اکرام نے گزاری تھی۔ جیسا کہ حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے کہ باوجود کوشش کے، سمجھانے کے، وعظ و نصیحت کے، عورت کا نشوز، اس کی نافرمانی اس قدر بڑھ جائے کہ معاملہ حل نہ ہو سکے، ورنہ عورت کو تو اس قدر حکم دیا گیا ہے اطاعت کرنے کا۔ آپ دیکھیں مسلم کی روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ یہ دنیا بڑی سرسبز ہے، بڑی میٹھی ہے، اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر تمہیں خلیفہ بنائے گا اور وہ دیکھے گا تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو، اس لیے کہ بنی اسرائیل کے اندر جو سب سے پہلا فتنہ برپا ہوا تھا وہ عورت کے ذریعے شروع ہوا تھا۔ یعنی اگر تم عورت کو سیدھا رکھنے کی کوشش کرو گے تمہارا گھر بھی برقرار رہے گا، معاشرہ بھی صحیح رہے گا۔ بنی اسرائیل کے اندر جو معاشرہ بگڑا تھا، فتنہ اور فساد برپا ہوا تھا، سب سے بڑا فتنہ عورت کا فتنہ تھا۔ اس لیے عورتوں کے معاملے کے اندر وہ میں نے اپنا ہٹ دیا، وہ منہ سے الفاظ نکلا لیکن وہ اپنا خلیفہ، اللہ تعالیٰ زمین میں انسان کو خلیفہ بنائے گا۔ اس کی تصریح کر لی تھی امیر صاحب نے، یہ کہا کہ زمین کے اوپر اللہ کا تو کوئی نائب ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو زمین کا خلیفہ بنائے گا۔ قرآن میں بھی یہی ذکر ہے۔ اور اس کے بعد اس کے اندر جو اپنا خلیفہ جن لوگوں نے لکھا ہے وہ مودودی صاحب ہیں، جنہوں نے اپنی تفسیر کے اندر یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنا خلیفہ بنائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، اللہ کا کوئی خلیفہ نہیں ہو سکتا اس زمین کے اوپر، اللہ تعالیٰ تو انسان کو عارضی اس زمین کا نائب بنانے والا ہے۔ تو یہ بات آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے کہ عورت کی اطاعت کے معاملے میں بے شمار احادیث موجود ہیں جن کے اندر اس بات کی وضاحت ملتی ہے کہ عورت کو اپنے شوہر کی فرما برداری اور اطاعت کرنی چاہیے۔ نسائی کی روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی عورت اچھی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب مرد اپنی عورت کو دیکھے اور خوش ہو جائے اور جب اس کو حکم دے کسی بات کا تو وہ اس کی بات کو مانے، اس کی اطاعت کرے۔ ابو داؤد کی روایت میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں سجدہ رواں رکھتا تو عورت کو حکم دیتا وہ اپنے خامن کو سجدہ کرے۔ یعنی اتنا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کا رکھا ہے کہ عورت مرد کی اتنی اطاعت کرے، اتنی فرما بردار ہو، اس کی بات کو ماننے والی ہو، اطاعت گزار ہو۔ لیکن جب معاملات نہ بن سکیں اور حالات اس قدر آپس میں کشیدہ ہو جائیں اور اس کے بعد معاملہ طلاق کی نوبت تک پہنچ جائے تو اس کے بعد اللہ کی کتاب کے مطابق سنت طریقے سے، آسان طریقے سے طلاق دی جائے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کے اندر کیا ہے۔ اور جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اس آیت کے اندر بھی وہی مضمون ابھی آ رہا ہے۔ سورہ طلاق کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، اے نبی جب عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت تک کے لیے طلاق دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے انسانوں کے سامنے طلاق دینے کا ایک قاعدہ اور کلیہ بیان کر رہا ہے کہ جب تم عورت کو طلاق دینا چاہتے ہو تو عدت تک کے لیے طلاق دو۔ اس کی صحیح تشریح بخاری اور مسلم کے اندر وہ حدیث کرتی ہے جو کتاب الطلاق کے اندر بیان کی گئی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حالت حیض کے اندر اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حکم دیا کہ اسے اس بات کا حکم دو کہ وہ رجوع کر لے اور اس کے بعد جب وہ حیض سے فارغ ہو، پاک ہو جائے، پھر دوبارہ اس کو حیض آئے اور پھر وہ پاک ہو
پھر اگر طلاق دینا چاہتا ہے بغیر ہاتھ لگائے بغیر مباشرت کیے اسے طلاق دے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہی وہ عدت ہے جس کے لیے اللہ کی کتاب نے طلاق دینے کا حکم دیا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر طلاق کا طریقہ بتا دیا ہے کہ طلاق دینے کے لیے جو احسن طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ عورت کو حیض کے عالم میں طلاق نہ دی جائے، لیکن حیض کے عالم میں دی گئی طلاق آپ دیکھیں طلاق منع ہے لیکن وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر کی طلاق واقع ہوئی تھی، اسی لیے اللہ کے رسول نے رجوع کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ طلاق سنت کے خلاف ہے حالت حیض میں دینا، لیکن طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں حدیث صحیحہ کے اندر اس معاملے کی بڑی وضاحت کی گئی ہے طلاق ثلاثہ کے معاملے میں کہ ایک ہی وقت میں دی گئی 3 طلاقوں کی کیا حیثیت ہے۔ آپ حدیث اٹھا کر دیکھیں، نسائی کی روایت کے اندر آتا ہے ایک شخص نے ایک ہی مجلس کے اندر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے ڈالی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو اللہ کے نبی علیہ السلام غصے سے کھڑے ہو گئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور اللہ کی کتاب کا اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور قرآن کے برخلاف ایک ہی وقت کے اندر 3 طلاقیں دی جا رہی ہیں۔ نسائی کے اندر یہ روایت ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں موطا امام مالک کے اندر روایت آئی ہے، یہ آپ کو روایتیں کتاب الطلاق کے اندر ملیں گی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دے ڈالی اور ان سے پوچھا کہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دے ڈالی ہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو فتویٰ دیا کہ 3 طلاقوں کے ذریعے تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی اور 97 طلاقوں سے تو نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا۔ آپ دیکھیں موطا امام مالک کی یہ روایت کیا فتویٰ دے رہے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک وقت میں دی گئی 100 طلاقیں، 3 طلاقیں 3 کی 3 مؤثر ہو گئی اور بیوی جدا ہو گئی اس سے، اللہ کی آیتوں کا اس نے مذاق اڑایا، قرآن اور حدیث کے مطابق طلاق نہیں دی، عدت کے حساب سے طلاق دینا چاہیے تھا عورت کو، اس کے حالت طہر کے اندر بغیر مباشرت کیے ہوئے۔ یہ اللہ کی کتاب کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں موطا امام مالک کے اندر دوسری روایت آتی ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے اپنی بیوی کو 8 طلاقیں دے ڈالی، اس نے مسئلہ پوچھا، اس نے کہا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا فتویٰ دیا گیا؟ تو اس نے کہا کہ میری بیوی مجھ سے جدا ہو گئی۔ انہوں نے کہا مسئلہ یہی ہے، ٹھیک مسئلہ یہی ہے، یہی بات ہے جو تم سے بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح ابو داؤد اور ابن جریر نے لفظی فرق کے ساتھ ایک روایت نقل کی ہے مجاہد کے حوالے سے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا جس نے ایک ہی وقت کے اندر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے ڈالی تھی اور آ کر اس بات کا ذکر کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے ڈالی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھا کہ شاید وہ اس کی بیوی اس کی طرف پلٹا دینے والے ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تم میں سے ایک شخص طلاق دینے میں حماقت کا ارتکاب کرتا ہے، بے وقوف بن جاتا ہے، اللہ کی کتاب کے مطابق طلاق نہیں دیتا اور اس کے بعد آ کر کہتا ہے یا ابن عباس یا ابن عباس، اے ابن عباس اے ابن عباس میرے لیے کوئی راستہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ تو نے اللہ سے تقوی نہیں کیا، اللہ سے تو نے ڈر کر زندگی نہیں گزاری، اللہ کے حکم کے مطابق تو نے طلاق نہیں دی، تو نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اور یہی ان کو فتویٰ دیا کہ تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی کہ میں تیرے لیے کوئی بھی راستہ نہیں پاتا۔ آپ دیکھیں یہ فتاوے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موجود ہیں کہ ایک ہی وقت میں دی گئی 3 طلاقیں وہ طلاقیں مغلظہ بن جاتی ہیں، وہ تینوں نافذ ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد وہ انسان اپنی اس بیوی سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا الا یہ کہ جو اللہ کی کتاب سورہ بقرہ کے اندر بیان کرتی ہے کہ وہ عورت اپنی مرضی سے کسی دوسرے شخص سے نکاح کرے اور اس کے بعد پھر وہ نکاح سازشی نکاح نہ ہو،
حلالے والا نکاح نہ ہو جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا ہے کہ حلالہ کرنے اور حلالہ کرانے والے کے اوپر، بلکہ نکاح ہو سنت کے مطابق نکاح ہو اور اس کے بعد پھر معاملات خراب ہو جائیں اور پھر وہ شوہر اس کو طلاق دے دے تو اس کے بعد پھر وہ عورت پہلے والے مرد کے لیے حلال ہوگی، ورنہ کبھی بھی وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیں یہی بات جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالت حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، ابن ابی شیبہ اور دارقطنی کے اندر اتنا اضافہ اس روایت کے اندر یہ ملتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے اپنی اللہ کے رسول سے یہ پوچھا کہ اگر میں 3 طلاقیں دے دیتا ایک ہی وقت میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بیوی تم سے جدا ہو جاتی اور تمہارا یہ کام معصیت ہوتا، اللہ کی نافرمانی ہوتا۔ آپ دیکھیں ایک ہی وقت میں دی گئی 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ترمذی میں جو روایت آئی ہے رقانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے ایک ہی مجلس کے اندر 3 طلاقیں دے ڈالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ میرا ارادہ ایک ہی طلاق دینے کا تھا، 2 طلاقیں میری زبان سے نکل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حلف لے کر پوچھا کہ تم قسم دے کر بتاؤ کہ تمہارا ارادہ ایک ہی طلاق دینے کا تھا۔ انہوں نے حلفیہ اس بات کو بیان کیا کہ اللہ کے رسول میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میرا ارادہ ایک ہی طلاق دینے کا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر انہیں رجوع کرنے کا حکم دیا۔ آپ دیکھیں اس حدیث کے اندر بھی نکتہ ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں واقع نہیں ہوتی، آپ دیکھیں رقانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 طلاقیں دے دی تھی، اگر 3 طلاق ایک ہی ہوتی اللہ کے نبی کے پاس کیوں آتے؟ انہیں تو معلوم تھا کہ 3 طلاقیں دی ہیں ایک ہی طلاق ہے، میں رجوع کر لیتا ہوں اپنی بیوی سے۔ انہیں معلوم تھا کہ 3 طلاق کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا، ذہن کے اندر 1 طلاق انہوں نے دی تھی، 2 طلاقیں ان کی زبان سے نکل گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حلفیہ ان سے پوچھا، اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور کے اندر یہ تھا، آپ دیکھیں اگر کوئی جھوٹ بولتا تو اللہ تعالیٰ بذریعہ وہی نبی علیہ السلام کو خبردار کر دیتا کہ یہ شخص 3 طلاقیں دینے کا ارادہ کیا تھا اس نے، اب یہ تاکید کا بہانہ بنا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خبردار کر دیتا۔ آپ دیکھیں اسی بات کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کیا ہے اپنے دور کے اندر۔ مسلم اس کو لے کر آئے ہیں کتاب الطلاق کے اندر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ نے طلاق کے معاملے کے اندر انسانوں کے لیے ایک مہلت رکھی ہے کہ وہ اس انداز سے طلاق دے کہ ایک طلاق دے ایک طور کے اندر، دوسری طلاق دوسرے طور کے اندر دے، اور پھر اگر قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ الطلاق مرتان، طلاق 2 دفعہ ہے، یعنی 2 دفعہ طلاق دینے کے بعد یا تو عورت کو اچھے طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے سے دستور کے مطابق اسے رخصت کر دو۔ یعنی طلاق دینا چاہتے ہو زیادہ سے زیادہ 1 طلاق دو یا 2 طلاق کے بعد تمہیں رجوع کا حق ہے، رجوع کر سکتے ہو، لیکن 3 طلاق دینے کے بعد کسی صورت میں رجوع نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں ایک ہی وقت میں دی گئی 3 طلاقیں یا مختلف طہور کے اندر دی گئی 3 طلاقوں کی ایک سادہ اور آسان مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ یہ 1 گلاس پانی کا ہے، آپ اس گلاس کو 3 سانسوں کے اندر پئیں، آپ نے وہ پانی 3 سانسوں کے اندر پی لیا، پانی ختم ہو گیا، اور اس کے بعد آپ نے اس کے خلاف اس پانی کو ایک ہی سانس کے اندر پی لیا، پانی تب بھی ختم ہو گیا۔ معاملہ تو پانی کا تھا کہ پانی اگر آپ نے 3 سانسوں میں پیا تو سنت کے مطابق پیا، پانی تو ختم ہو گیا۔ اگر آپ نے ایک ہی وقت کے اندر پانی کو بغیر 3 سانس لیے ہوئے پی لیا، پانی تب بھی ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے اگر طلاق آپ نے ایک ایک کر کے 3 طوروں میں دی یا ایک ہی وقت میں تینوں دے ڈالی، موقع ہاتھ سے ختم ہو گیا۔ یہی تو اللہ کی کتاب فرماتی ہے اپنے نبی کے ذریعے کہ اے نبی جب عورتوں کو طلاق دو تو عدت تک کے لیے طلاق دو اور گنتی کرتے رہو عدت کے دنوں کے اندر۔ پھر وہ آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو تو اس کے بعد جب ان کی مدت پوری ہو جائے، ان کی عدت پوری ہو جائے تو مالک فرماتا ہے ان کو اچھے طریقے سے روک لو۔ اور سرّیوہن بمعروف، یا ان کو اچھے طریقے سے دستور کے مطابق اچھے طریقے سے کچھ لے دے کے دینے کے بعد ان کو رخصت کر دو۔ ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو نہ روکو تکلیف دینے کے لیے، یعنی تمہارے ذہن کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ عورت کو طلاق دینے کے بعد دوبارہ روک لیا ہے اب اس کو تکلیف پہنچائی جائے، اس پہ تشدد کیا جائے۔ اگر یہ کام کرو گے مالک فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو کوئی یہ کام کرے گا وہ اپنی جان کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اللہ تو تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ جب عورت کو تم نے طلاق دے دی، اس کی مدت پوری ہو جائے تو اس کے بعد یا تو اس کو اچھے طریقے سے دستور کے مطابق اسے روک لو، بیوی بنا کر رکھنا چاہتے ہو، دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہے، اور شیطان جو اس معاملے میں لگا ہوا ہے میاں بیوی کے درمیان طلاق ڈلانے جدائی ڈلوانے کے لیے، یہ بات تمہاری سمجھ میں آ گئی ہے، دوبارہ آپس میں نباہ کرنا چاہتے ہو، اچھے طریقے سے رجوع کر لو، اپنی بیوی کو روک لو، اچھے طریقے سے زندگی گزارو، یہ اللہ کی کتاب حکم دیتی ہے۔ اور اگر اس کے بعد پھر بھی نہیں رکھنا چاہتے، معاملات ابھی بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آئے، اللہ کی کتاب کی آیات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیحہ آنے کے بعد پھر بھی تم اس بات کے اوپر قائم ہو کہ کسی صورت میں نباہ نہیں ہو سکتا، تو اس کے بعد اللہ فرماتا ہے تمہیں اجازت ہے کہ پھر اس کو چھوڑ دو، چھوڑو بھی معروف طریقے سے، دستور کے مطابق، یعنی دستور کے مطابق عورت کو چھوڑا جائے۔ یہ نہیں کہ عورت کو ایک طلاق دینے کے بعد اس کے بعد پھر عورت دوسری طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے اپنے اس شوہر سے کہ مجھے دوسری طلاق دی جائے، مجھے تیسری طلاق دی جائے تاکہ میں اپنا نکاح کسی اور جگہ کروں، یہ معاملات بھی دیکھنے کے اندر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہی فرماتا ہے کہ اگر تم عورت کو بیوی بنا کر رکھنا چاہتے ہو دوبارہ تو اچھے طریقے سے اس کو روک لو، اپنے پاس رکھ لو، ورنہ چھوڑ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کو دستور کے مطابق۔ ویسے تو طلاق دینے کے لیے ایک ہی طلاق کافی ہے کہ ایک مرد جب اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو اس کو ایک ہی طلاق دینی چاہیے، جس کو طلاق بائنہ کہا جاتا ہے، کہ ایک طلاق دے اور اس کی مدت وہی 3 قمری مہینے ہیں، ان 3 قمری مہینوں کے اندر وہ عورت سے دوبارہ رجوع کر سکتا ہے۔ 3 ماہ گزر جانے کے بعد عورت 3 دفعہ پاک ہو جائے، اس کے بعد پھر اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، پھر اگر وہ اس عورت سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو نئے سرے سے نکاح ہوگا، نئے گواہ ہوں گے اور نیا مہر باندھا جائے گا۔ آپ دیکھیں یہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیحہ میں یہی بات ہمیں ملتی ہے۔ جب اس طریقے سے سنت کے مطابق آپ دیکھیں طلاق دی جائے گی تو اس کے بعد پھر موافقت کا موقع بھی آپس میں پیدا ہوگا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرماتا ہے اور دوسری آیات کے اندر بھی یہی بتایا گیا ہے کہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا، کہ طلاق 2 دفعہ ہے، 2 دفعہ طلاق دینے کے بعد یا اچھے طریقے سے اس کو روک لو، بیوی بنا کر رکھو اور اچھی زندگی گزارو، یا چھوڑنا چاہتے ہو تو دستور کے مطابق اچھے انداز سے اس کو چھوڑ دو۔ ایسا نہیں کہ تم عورت کو چھوڑ بھی نہیں رہے، عورت کو تم نے لٹکا کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ اس مشرک معاشرے کے اندر ایسے معاملات ہمارے سامنے نظر آتے ہیں کہ عورت مجبور ہو کر اس مشرک عدالتیں اور مشرک کورٹ سے جا کر رجوع کرتی ہے، طاغوتی عدالتوں میں اس کو جانا پڑتا ہے کہ کسی طریقے سے مجھے 3 طلاقوں کا پیپر مل جائے تب جا کر میرا دوسرا نکاح ہوگا۔ اللہ کے بندو، اس معاملے کے اندر اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنی چاہیے۔ جو لوگ اپنے ان معاملات کو یہاں تک پہنچاتے ہیں وہ اس بات کے مجرم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن ان سے حساب و کتاب لے گا۔ تو اللہ کی آیات کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیحہ کے مطابق ہمیں طلاق دینی چاہیے، اور اس کے بعد طلاق دینے کے بعد آپ دیکھیں جو اگلا مرحلہ ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ طلاق دینے کے بعد عورت کو گھر سے نہ نکالا جائے اور نہ عورت خود نکلے۔ اس کے لیے یہی سورہ طلاق کی آیت ہے کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وآتوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم عورت کو عدت تک کے لیے طلاق دو تو اس وقت عورت کو گھر سے نہ نکالو، یعنی طلاق دے دی آپ نے عورت کو ایک، اب اس عورت کو گھر سے نہیں نکالنا، اور ولا یخرجنا، اور عورت کو بھی یہ حکم ہے کہ عورت بھی اس گھر سے نہ نکلے۔ یعنی طلاق دینے کے بعد یہ نہیں کہ آپ اس عورت کو گھر سے نکال دیں، اس مومن لڑکی کو طلاق دینے کے بعد اپنے ماں باپ کے گھر بھیج دیں، اور اس کے بعد یہ بھی نہ ہو کہ وہ مومن لڑکی اس گھر کے اندر رہنا ہی پسند نہ کرے اور اپنے ماں باپ کے گھر کے اندر چلی جائے۔
صرف ایک اجازت ہے، الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، اللہ یہ کہ اگر وہ کسی کھلی فحاشی اور بدکاری کے اندر مبتلا ہو پھر اس کو گھر سے نکال سکتے ہو۔ آپ دیکھیں یہ اللہ کی کتاب کا حکم ہے، جب اللہ کی کتاب کے مطابق ہم عمل کریں گے، عورت کو طلاق دی جائے، اس کو گھر سے نہ نکالا جائے، گھر کے اندر رکھا جائے، تو آپ دیکھیں دوبارہ موافقت پیدا ہو سکتی ہے، دوبارہ جڑنے کے امکان باقی ہیں۔ جب عورت کو طلاق دے دی، مرد اس کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتا، عورت اس مرد کو دیکھنا نہیں چاہتی، اس نے گھر بار چھوڑ دیا، اللہ کی کتاب کے خلاف عمل کیا، دوبارہ کیسے موافقت ہوگی، کیسے آپس میں جڑا جائے گا؟ آپ دیکھیں اللہ کی کتاب تو یہ کہتی ہے کہ مرد کو طلاق دینے کے بعد عورت کو نکالنا نہیں چاہیے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ طلاق کے اندر آگے جا کے جہاں تم رہتے ہو وہیں انہیں رکھو، ان کو خرچہ دو، ان کو نفقہ دو۔ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب عورت کو طلاق دی جائے تو ان دنوں کے اندر عورت کو بند سنور کے رہنا چاہیے، اچھے کپڑے پہن کے رہنے چاہیے، تاکہ مرد آئے جائے اور دوبارہ اس کے دل کے اندر بیوی کے لیے کوئی مقام پیدا ہو جائے، دوبارہ موافقت پیدا ہو، اور یہ رشتہ ازواج جو کسی طریقے سے شیطان نے منقطع کر دیا تھا یہ دوبارہ جڑ سکے۔ آپ دیکھیں یہ رشتہ اسی صورت میں دوبارہ جڑ سکتا ہے جب اللہ کی کتاب کے مطابق آسان طریقے سے طلاق دی جائے، اور طلاق دینے کے بعد عورت کو گھر کے اندر ہی رکھا جائے۔ 3 طلاق دینے کے بعد بھی عورت کے لیے نان اور نفقہ ہے، حدیث کے اندر اس بات کی پوری وضاحت ملتی ہے کہ نان اور نفقہ بھی ہے 3 طلاق دینے کے بعد، عورت کے لیے مکان بھی ہے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ بخاری اور مسلم بہت ساری روایتوں کے اندر پیش کیا گیا ہے کہ جب ان کے شوہر نے ان کو 3 طلاقیں دے دی تو اکثر یہ پیش کرتے ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئی، اللہ کے رسول نے فرمایا طلاق ثلاثہ والی کے لیے نہ مکان ہے نہ نفقہ۔ وہ یہ روایت پیش کرتی تھی، آپ بخاری اٹھا کر دیکھیں، مسلم اٹھا کر دیکھیں، ساری روایتوں کو یکجا کریں، معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ مسلم کی ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا اللہ کے رسول مجھے خوف ہے ان کے گھر والوں کی طرف سے، اپنے شوہر کے گھر والوں کی طرف سے کہ وہ میرے اوپر کوئی تعدی کریں گے۔ ڈر اور خوف کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو مکان تبدیل کرنے کا حکم دیا تھا، ورنہ قرآن تو یہی کہتا ہے، بخاری کی حدیثیں اٹھا کر دیکھیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی کہتے ہیں کہ طلاق مثلثہ یعنی جس کو 3 طلاق دے دی جائیں، طلاق ثلاثہ والی عورت کے لیے نان اور نفقہ بھی ہے، اس کے لیے مکان بھی ہے۔ یہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے جو حدیث کے اندر بخاری کے اندر مذکور ہے۔ آپ دیکھیں جب قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کیا جائے گا اور اس طریقے سے طلاق دی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ موافقت کا موقع بھی رکھے گا، دوبارہ رجوع کا بھی موقع ہوگا۔ اگر ہم نے طلاق دینے کے بعد عورت کو اپنے ماں باپ کے گھر بھیج دیا، عورت خود ہی چلی گئی، تو آپ دیکھیں کیسے رجوع ہوگا۔ 2 مومن جو آپس میں اکٹھے ہوئے تھے وہ جدا ہوئے شیطان کے چیلوں کی وجہ سے، اور اس کے بعد شیطان نے اتنا دور کر دیا، اب جو ایک موقع تھا موافقت کا اس کو بھی آپ نے ضائع کر دیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں پھر معاملات بگڑ جایا کرتے ہیں۔ یہ طلاق کے معاملات آپ دیکھیں آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوا کرتے تھے، صحابہ کے درمیان بھی آپس میں جب معاملات ایسے ہوئے ہیں، میاں بیوی کی آپس میں نہیں بن سکی تو انہوں نے طلاق بھی دیے۔ آپ دیکھیں زید رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی پھوپھی زاد بہن زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے نکاح کیا، جب ان کی آپس میں نہ بن سکی اور انہوں نے اس کو طلاق دے دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عدت پوری ہونے کے بعد ان سے نکاح کیا۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی پھوپھی زاد بہن تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض نہیں ہوئے، ان سے قطع کلام نہیں کیا کہ تم نے ان کو کیوں طلاق دے دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا ہے، زید رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہی محبت جاری ہے، وہی سلام دعا ہے، وہی کلام ہے۔ یہاں تو معاملات یہ دیکھنے میں آتے ہیں کہ اگر طلاق ہو جائے کسی صورتحال کی وجہ سے طلاق نہیں دینی چاہیے، یہ اللہ کی کتاب یہی ہمیں بتاتی ہے، حدیث صحیحہ یہی بتاتی ہے کہ ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے آپس میں نکاح باقی رہے، نباہ ہو وقت نکاح باقی رہے، اس کے اندر درار واقع نہ ہو۔ لیکن انتہائی صورتحال جو حدیث آپ کے سامنے ابو داؤد کی روایت کی گئی ہے، بیان کی گئی ہے، اس میں یہی بتایا گیا کہ معاملات جب بگڑ جائیں تو پھر جا کر آپ کو طلاق دینی چاہیے۔ تو دیکھنے میں یہ آتا ہے، آپ دیکھیں ایک مومن نے اگر کسی مومن لڑکی کو طلاق دے دی، طلاق دینے میں بھی بڑی جلد بازی کی جاتی ہے، 2 خاندان آپس میں اکٹھے ہوئے تھے، آپ دیکھیں ایک مومن لڑکی نے
اللہ کی حدود و قیود کے مطابق مشرک کو پسند نہیں کیا، اللہ نے حرام قرار دیا ہے مشرک سے نکاح کرنا اس نے اپنے مشرک رشتہ دار، قبیلے، برادری سب کو چھوڑ کر ایک مومن کو ترجیح دی ہے، اور مومن کے پاس جانے کے بعد وہ مومن 4 یا 6 مہینے کے بعد اس کو طلاق دے دے۔ آپ دیکھیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے، مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت کے بارے میں میری وصیت قبول کرو اور اس سے خیر خواہی کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت کی پیدائش نبی علیہ السلام نے فرمایا پسلی سے کی گئی ہے، اور آپ جانتے ہو کہ پسلی ٹیڑھی ہے، پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے ٹوٹ جائے گی، اگر اس کو ایسے ہی رہنے کو دو گے تو ایسے ہی رہے گی۔ اور مسلم کا اس کے اندر تفرد ہے، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ عورت کا توڑنا یہ ہے کہ اس کو طلاق دینا ہے، کہ یعنی جب تم عورت کے اوپر حد سے زیادہ سختی کرو گے تمہارے ذہن کے اندر بدگمانی آ جائیں گی۔ آپ دیکھیں یہ گمان جو ہے یہ بہت بری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات کے اندر فرماتا ہے کہ اے ایمان والو گمان سے بچو، اس لیے کہ یہ گمان گناہ ہے۔ یہی روایت بخاری کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تشریح کیا ہے، ایمان والو گمان سے بچو، جو گمان ہے یہ بہت بڑی جھوٹی بات ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں اور گمان کی وجہ سے معاملات طلاق کی نوبت تک پہنچ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپس میں جب یہ رشتہ ازواج منسلک ہوا ہے تو اس کو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ایک مومن لڑکی اس معاشرے کے اندر جہاں آپ دیکھیں کفر و شرک کا دورہ ہے، ایک مومن لڑکی پر حرام کر دیا گیا ہے مشرک مرد، اور اس کے بعد اس نے اپنا رشتہ دار، قبیلہ، برادری سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے قرآن کے مطابق چھوڑی ہے اور مومن مرد سے نکاح کیا ہے، اور اس کے بعد پھر مومن مرد کو اس کا خیال رکھنا چاہیے اور مومن عورت کو بھی اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں مسند احمد کی روایت کے اندر تو آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مرد اپنی عورت کو یہ حکم دے زرد پہاڑ سے پتھر سیاہ پہاڑ پہ لے جا اور سیاہ پہاڑ سے اٹھا کر سفید پہاڑ کے اوپر لے جا، عورت کو مرد کا یہ حکم ماننا چاہیے، یعنی عورت بھی جب اطاعت گزار ہوگی، فرما بردار ہوگی تو اس کے بعد پھر یہ معاملات آپس میں چل سکیں گے، اور پھر ان معاملات کے ہونے کے بعد جب طلاق کی نوبت واقع ہو تو طلاق اسی طریقے سے سنت کے مطابق دی جائے اور آپس کے تعلقات کو بگاڑا نہ جائے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، کتنی بڑی مثال ہے، نبی علیہ السلام کی پھوپھی ذات بہن تھی، اللہ کے رسول زید سے کبھی ناراض نہیں ہوئے کہ تم نے ان کو کیوں طلاق دی۔ آج تو طلاق کے اوپر دو خاندان آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تو بعد میں بھی زید رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت کرتے تھے، ان کے بیٹے اسامہ سے اتنی محبت کرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی وفات سے پہلے انہیں ایک لشکر کا سپہ سالار کمانڈر بنایا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور انہیں بھیجا کہ آپ لشکر کے سپہ سالار ہو جنگ کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی موت کی وجہ سے وہ نہیں جا سکا، بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کو روانہ کیا۔ آپ دیکھیں آخری حدیث کے اوپر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ مومنوں کے آپس میں صحابہ کرام کے تعلقات کس قدر تھے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے جان تک قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ بخاری کتاب الانبیاء کے اندر جہاں فضائل صحابہ کا ذکر ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ لائے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام آیا ہے اور یہ کہا ہے کہ میرے آقا نے میرے اوپر اتنا محصول مقرر کیا ہوا ہے، آپ اس میں سے کچھ کم کرا دیجئے۔ انہوں نے پوچھا تو کیا کام کرتا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں یہ کام کرتا ہوں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تیرے کام کے مقابلے میں یہ محصول کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سننے کے بعد وہ ناراض ہو کر غصے سے چلا گیا، اور اس کے بعد اگلے دن آیا ہے جب جماعت کھڑی ہوئی ہے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے لیے آگے بڑھے ہیں، وہ بھی صف کے اندر کھڑا ہوا ہے اور خنجر اس کے پاس اس نے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اس نے حملہ کیا ہے، ناف کے مقام کے اوپر 6 یا 7 خنجر کے وار کیے ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہے اور انہیں آگے کیا ہے۔ اس دوران وہ فارسی لولو فیروز بھاگا ہے اور 6-7 مسلمانوں کو بخاری کی روایت کے اندر آتا ہے اس نے شہید کیا ہے، اور اس کے بعد پھر جب مسلمانوں نے اس کو پکڑا ہے تو اس نے اپنے آپ کو اسی خنجر سے مار لیا، خودکشی کر لی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر گھر لایا گیا، طبیب آئے کہ ذی الحجہ سے کی آخری تاریخوں کا واقعہ ہے، ان کو دوا پلائی گئی لیکن دوا ان کے زخموں کے اندر سے نکل گئی،
یعنی زخم اس قدر مہلک تھے کہ بچنا مشکل تھا۔ ایسے حالات کے اندر وہ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ جاؤ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور انہیں جا کر سلام کرنا اور یہ کہنا کہ عمر تم سے اجازت مانگتا ہے، عمر تم سے یہ اجازت مانگتا ہے کہ اپنے دو ساتھیوں ابو بکر اور عمر کے ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں اور جا کر سلام کیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ رو رہی ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، اور سلام کرنے کے بعد یہ کہتی ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے دو ساتھیوں کے درمیان ابو بکر اور عمر کے درمیان دفن ہونا چاہتا ہوں، مجھے اس بات کی اجازت دیجیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ جگہ میں نے صرف اپنے لیے رکھی تھی کہ میں اپنے علاوہ کسی کو یہ جگہ نہ دوں گی، لیکن آج عمر کو اپنے اوپر ترجیح دوں گی۔ اجازت دے دی، واپس آئے، جیسی آئے تو زخمی ہے، پوچھتے ہیں بیٹے سے کیا ہوا؟ بیٹے نے جواب دیا وہی ہوا جس کی آپ کو خواہش تھی، یعنی انہوں نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ جب میں مر جاؤں، میری میت کو لے جانے کے بعد پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلام کرنا، ایک دفعہ پھر اجازت طلب کرنا، اگر وہ اجازت دے دیں تو ان کے دو ابو بکر اور عمر کے درمیان دفن کر دینا، ورنہ مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کرنا۔ آپ دیکھیں یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثار کا معاملہ آپ دیکھیں، مسلمانوں کے تعلقات آپس میں کس قدر تھے۔ آپ دیکھیں اس سے بڑھ کر کوئی اثار کا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دفن ہونے کا آپ دیکھیں کوئی ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نقش قدم کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اور انہی کے مطابق اپنا ایمان اور عقیدہ بنانا چاہیے، انہی جیسا اثار اور قربانی ہمیں عطا کرنی چاہیے، نہ کہ آج دوسرے مسلک پرستوں کے لیے جنہوں نے جو آج اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہمیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ آپ دیکھیں طلاق ثلاثہ ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں احادیث سے ثابت ہیں، اللہ کے رسول کے فرامین بھی موجود ہیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے اندر اپنی خلافت کے اندر 3 طلاقوں کو جاری کیا، اور تاریخ میں یہ بھی روایت آتی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر اگر کوئی ایک وقت میں 3 طلاقیں دے دیتا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کوڑے مارتے تھے کہ تو نے سنت کے خلاف طلاق دی ہے، اس کی بیوی اسے جدا کر دی جاتی تھی۔ آپ دیکھیں مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی، عمر رضی اللہ عنہ نے 3 طلاقوں کو نافذ کیا، اس کو جاری کر دیا۔ آپ دیکھیں عمر ابن خطاب جو امیر المومنین ہیں، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، انہوں نے اس طلاق کو جاری کر دیا اور یہ طلاقیں نافذ ہو گئی۔ اور اس کے بعد آج اہل حدیث کہلانے والے جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، صحابہ سے محبت ہے، تم تو نہ قرآن کے ماننے والے ہو نہ حدیث کے ماننے والے ہو۔ اگر تمہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے محبت ہوتی، اللہ کے رسول سے محبت ہوتی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے محبت ہوتی، تو ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقوں کو 3 طلاقیں تصور کرتے، ایک طلاق تصور نہ کرتے۔ انہیں صحابہ سے محبت نہیں ہے، یہ تو آج اسی طریقے سے قرآن اور حدیث کے خلاف جہاں ان کے ایمان اور عقائد خراب ہوئے ہیں، وہاں طلاق کے اس معاملے کے اندر بھی آپ دیکھیں انہوں نے یہی کام کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ جس رب ذوالجلال نے ہمیں خالص ایمان دیا ہے اور مسلمانوں کی ایک جمعیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اکٹھی کی ہے، اور آج ہم اس مقام کے اوپر جمع ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی طرح جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پاکستان کے اندر جہاں جہاں مراکز ہیں، ایک ایک گھر میں ایک ایک مومن عورت تک پہنچ جائے، ایک ایک مومن بھائی تک پہنچ جائے، تاکہ جو ایماندار اللہ کے مومن بندے رشتہ ازواج کے اندر منسلک ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رشتہ ازواج کو قائم رکھے اور شیطان کے شر سے فتنے سے ہر مومن کو بچائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔